أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں. ان آیتوں میں یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین جو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے کو برحق سمجھتے تھے، اور خاص طور سے یہود و نصارہ جیسے گزشتہ کی آیتوں میں تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے مستحق اپنے ہی کو سمجھتے تھے، تو ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ اور ان کے اپنے دعوے کا رد اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے. گزشتہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ یہود و نصارہ کا یہ خیال تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جنت یہ ہمارا حق ہے، جنت میں ہم ہی جانے والے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا و نصارى، تو یہودی ہے جو نصرانی ہے وہی جنت میں جائے گا، اس سے ہٹ کے اور کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا. یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا. اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، ان کی اپنی باتیں ہیں، ان کی اپنی آرزو اور تمنا ہے، ان کی اپنی خوش فہمی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو دلیل لے آؤ. کہاں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ صرف یہودی ہی یا صرف یہ نصرانی ہی جنت میں جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک عام قاعدہ بیان فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت ہی کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے، زندگی پوری اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، تو اس کو اللہ کے پاس میں اجر ملے گا. عمومی قاعدہ ہے. یہودی، نصرانی، کافر، مشرک، یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے جو اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، وہی بندہ اللہ کے پاس میں اجر کا مستحق ہوگا. تو اسی سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ تو ان کی ایسی باتیں ہیں کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق کہہ رہے ہیں، لیکن آپس میں ان کا کیا حال ہے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے پاس کوئی دین نہیں ہے، ان کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس میں ان کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے. لیست النصارى علی شیء، کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس ان کے دین کی. یہودی نصرانیوں سے یہ بول رہے ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی بول رہے ہیں کہ یہودی کسی دین پہ نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا دین نہیں ہے. آپس کا ان کا یہ اختلاف.
ایک دوسرے کو بے دین بتا رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے بارے میں یہ بول رہے ہیں کہ ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں۔ پھر ان کا دیکھا دیکھی کفار و مشرکین، اگرچہ کہ پھر بھی یہود کے پاس میں تورات تھی اور نصارہ کے پاس میں انجیل تھی، لیکن کفار و مشرکین کے پاس میں کوئی کتاب نہیں تھی، اس کے باوجود کوئی آسمانی دین نہیں تھا، اس کے باوجود ان لوگوں کا دیکھا دیکھی وہ یوں بولنے لگے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ ہم جس دین پر ہیں وہی برحق ہے، یہود و نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کتاب کے پڑھتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، کفار و مشرکین کتاب کے نہ ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ الزام دینے کے بجائے اس فیصلے کو قیامت کے دن پہ چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العزت وہاں فیصلہ کریں گے، اور دنیا میں بجائے اس کے کہ دوسرے پر تنقید کرے کہ اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کے پاس میں کوئی آسمانی دین نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بولنے کے بجائے اس کو چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلے کیے جانے والے اس کی تیاری کرے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ رب العزت ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے ان باتوں کے سلسلے میں، ان جھگڑوں کے سلسلے میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا اپنے آپ کو جنتی بتانا اور بظاہر دنیا کے اندر اس طرح کا اختلاف کرنا اور کسی کتاب پہ عمل نہ کرنا، یعنی ایک دوسرے پہ جو الزام ان لوگوں کی طرف سے لگایا جا رہا تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ دین پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ یہود باوجود اس کے کہ ان کے پاس میں تورات تھی، ان کے پاس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین تھا، لیکن عملی طور پہ نہیں تھا، تو نصارہ بولنے لگے کہ ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ نصارہ کے پاس میں حالانکہ انجیل تھی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت تھی، اس کے باوجود عمل اس پہ کچھ نہیں تھا، اس لیے یہودی بولتے تھے کہ ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور کفار و مشرکین تو تھے ہی ویسے، جہالت کی وجہ سے ان کے پاس میں کچھ تھا ہی نہیں، اس کے باوجود یہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس میں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اس وقت میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بتا رہے ہیں، ان کی آرزو ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے ذریعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو دین اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ دین عملی بندوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت دی گئی ہے اس شریعت پہ بندوں کا عمل ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں پر تنقید کرنے کے، الزام لگانے کے، اپنے کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر بندے کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت میں اللہ رب العزت ہر ایک کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ آگے پھر ان لوگوں کی ایک مزید خرابی بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق تو یہ بتا رہے ہیں، جنت کا ٹھیکیدار بتا رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن کارنامے ان کے ذرا دیکھے جائیں کہ وہ کیسے ہیں، کیا وہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں ان کے؟ اللہ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے، مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے اس کے شان نزول کے سلسلے میں خاص طور سے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جن نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت انبیاء کرام کا ان کے پاس میں آنا تھا۔ بہت زیادہ ایک بڑی تعداد انبیاء کرام کی بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بھیجی۔ یہ بنی اسرائیل پہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے پروردگار عالم کے انعامات کی ناقدری کی۔ تقریباً ہر اللہ کی نعمت کا انہوں نے ناشکری کے ساتھ میں، ناقدری کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو بدل ڈالا۔ انہی میں سے ایک چیز انبیاء کرام کی نعمت کو بھی ناقدری کے طور پہ نہ ماننا اور قتل کر دینا بھی ان کی خصلتوں میں شامل تھا۔
حضرت یحییٰ کا ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو اس وقت میں عیسائیوں نے، نصرانیوں نے بدلہ لینے کے لیے ایک بادشاہ کے ساتھ میں بیت المقدس پہ چڑھائی کر دی، حملہ کر دیا۔ بیت المقدس پہ حملہ کرنے کے بعد میں وہاں پر ان لوگوں نے محض یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے مسجد کی اتنی بے احترامی کی کہ اس میں گندگی کر ڈالی، اس میں خنزیر کو قتل کر کے ڈال دیا، اس میں مختلف قسم کے تورات کے نسخوں کو جلا دیا، اور ہر جگہ ان کی جہاں سجدہ کرنے کی جگہ تھی اس جگہ کو توڑ دیا۔ اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے کی۔ تو یہ جو کام ان لوگوں نے کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دیکھو نصرانی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، یہودی حضرت یحییٰ کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ کو ان لوگوں نے قتل کیا، بدلے میں نصرانیوں نے جا کے بیت المقدس کو خراب کر دیا، اللہ کی مسجد میں آنے سے اللہ کے بندوں کو روک دیا، عبادت کرنے سے ان لوگوں کو منع کر دیا۔ اب ایسی صورت میں یہ کام کرنے والے جنت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ مسجدوں سے روکنا، مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے بڑے بڑے کام کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بتا رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ بہت اللہ رب العزت فرما رہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ دوسری بات مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد میں آپ کی خواہش تو ہمیشہ ہوتی تھی، ایک موقع سے آپ نے ارادہ کیا کہ اب جا کے عمرہ کرنا چاہیے۔ آپ نے خواب دیکھا، عمرے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام تیار ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے، کفار و مشرکین نے آنے سے روک دیا، حدیبیہ کے مقام پہ روکا، اور وہیں حضور پاک علیہ السلام کو قربانیاں کر کے واپس ہو جانا پڑا۔ حالانکہ وہ جگہ تو ایسی تھی کہ جہاں باپ کے اور بھائی کے قاتل کو بھی لوگ روکا نہیں کرتے تھے، لیکن کفار و مشرکین نے یہ کام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینے سے اللہ کے بندوں کو روکے، وسعی فی خرابیہ، اور اس کی خرابی کی کوشش کرے، ویرانی کی کوشش کرے۔ اب بیت المقدس میں بھی ویسا ہوا تھا، یہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد حرام بنائی گئی ہے، مسجد سے روکا جا رہا ہے تو مسجد کی ویرانی کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، حالانکہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو تو چاہیے تھا، یہ وہ لوگ ہیں ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے گھروں میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ میں داخل ہوتے کہ کہیں ہماری کسی بے ادبی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پہ نہ آ جائے، ایسے ڈرتے ہوئے ان کو داخل ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ خود ایسے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے اللہ کے بندوں کو آنے سے روک رہے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے رسوائی مقدر کر دی جاتی ہے، آخرت میں بھی بڑے عذاب میں اللہ رب العزت ان کو گرفتار کریں گے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو یہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ آیت مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین کرام نے اس طرح کے دو واقعات خاص طور سے بیان فرمائے، لیکن عمومی طور پہ مفسرین کرام اور علماء کرام اس آیت کے ضمن میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہاں مساجد اللہ بیان کیا گیا ہے، مسجد اقصی یا پھر مسجد حرام کا تذکرہ اس میں نہیں ہے۔ مساجد اللہ میں پوری دنیا کی قیامت تک کی مساجد شامل ہے، اس لیے جہاں جہاں مسجد ہوگی مسجد کے آداب کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسجدوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے مسجد میں آنے سے اللہ رب العزت کے بندے رک جائیں۔ جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے وہ مسجد سے روکنے والے بندوں میں شمار کیا جاتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے جتنی مساجد ہیں ان کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، مسجدوں میں آدمی کو عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب اس میں یہ ہے کہ مسجدوں میں آنے کے بعد بندے کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے، مسجد میں شور و شغب نہ کرے، مسجد میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور مسجد کو ایسی حالت میں نہ رکھے جس کی وجہ سے لوگ مسجد میں آنے سے کترائے، مسجد کا ماحول ایسا بنا کے نہ رکھے جس کی وجہ سے آنے والے لوگ آنے سے دور رہیں۔ یہ سب کام بھی ممن منع مساجد اللہ میں شامل ہے۔
اور ایسے ہی مسجد کے قریب میں اس طرح کی حرکتیں نہ کرے جس سے مسجد میں آنے والے مصلیوں کی عبادت میں خلل ہو۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجدوں کے قریب گانا بجانا جس سے نمازوں میں خلل ہو، آنے والے مصلیوں کی عبادت میں فرق کرتا ہو، یہ بھی ممن منع مساجد اللہ میں شامل ہے۔ اور ایسے ہی مفسرین کرام نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد میں نمازوں کے اوقات میں اتنا لحاظ کیا ہے، اندازہ لگائیے آپ، مسجد میں نمازوں کے اوقات میں زور سے تلاوت اور تسبیح میں مشغول ہونا بھی منع ہے، کہ جس کی وجہ سے مسجد کا جو اصل بنیادی مقصد ہے نمازوں کا اہتمام، اس میں خلل نہ ہو۔ تو جو نمازوں کے اوقات ختم ہو جانے کے بعد آدمی اس میں تلاوت آواز سے کر سکتا ہے، ذکر و تسبیح آواز سے کر سکتا ہے، دینی بات آواز سے کر سکتا ہے، لیکن جو خاص نمازوں کے اوقات ہوتے ان میں نماز میں خلل ڈالنے والی چیز تلاوت بھی بنتی ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے آواز سے، یہ بھی کہا ہے۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ میں مسجدوں میں صفائی کا اہتمام، نظافت کا اہتمام، مسجد میں آنے جانے والے لوگوں کے لیے سہولت کا اہتمام، یہ بھی شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنی دشواری کر دیتا ہے کہ آنے والے بندے کو آنے میں دشواری ہو، منع مساجد اللہ میں شامل ہے، یہاں تک لکھا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس طرح کی چیزیں جو مسجد جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس مقصد میں رکاوٹ بننے والی ہوں تو وہ ممن منع مساجد اللہ میں شامل ہو جاتے۔ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ لوگوں کا شمار اس میں ہوتا ہے۔ حالانکہ مسجدیں تو ایسی جگہ ہوتی ہیں ہر بندے کو خشوع خضوع خوف کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہونا چاہیے، اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں عذاب عظیم بھی شامل ہے۔ اور ایسے ہی مسجدوں میں وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، مسجدوں کی ویرانی میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ مسجد کو باضابطہ یا تو گرا دیا جائے یا مسجد میں ایسا کام کر دیا جائے جس سے مصلی نہ آئے، وہیں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسجد کی آبادی کی فکر نہ کرے۔ مسجد کی آبادی کی فکر کرنا بھی محلے والوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مسجدوں کی آبادی میں در و دیوار کی تعمیر ہی نہیں ہے، خالی مسجد کی اصل آبادی تو مسجد کے نمازوں، مسجد کو عبادتوں سے آباد کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں آباد تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ تو آبادی میں جیسے اس زمانے میں بھی خاص طور سے مسجدوں کے بنانے کا اہتمام بڑھ گیا ہے، بہت سارے لوگ مساجد بناتے ہیں لیکن مسجد کی آبادی کی فکر نہیں ہوتی۔ مسجد بنا تو دیتے ہیں لیکن خود مسجد کو آ کے مسجد میں عبادات کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو وسعی فی خرابیہا میں مسجد کو صرف تعمیر کے ساتھ ساتھ خالی چھوڑ دینا نہیں ہے، مسجد کو تعمیر کے ساتھ ساتھ عبادات سے آباد کرنا بھی ہے۔ تو وسعی فی خرابیہا، بہرحال قیامت کی علامتوں میں سے حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے، مسجدیں در و دیوار کے اعتبار سے، عمارتوں کے اعتبار سے اور تزئین اور تحسین کے اعتبار سے تو بہت خوشنما ہو جائیں گی، لیکن مصلیوں کے اعتبار سے اس میں کمی رہے گی۔ تو اس کی فکر کرنا بھی مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنے میں شامل ہے، مسجد کو آباد کرنے میں شامل ہے۔ تو یہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ میں مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ بات یاد رکھنا اور مسجدوں کے آداب کا بھی لحاظ کرنا، دونوں چیزیں گویا اس میں بتائی گئی ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہود و نصارہ اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھو اپنے آپ کو صرف جنت کا مستحق بتا لینے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ ایسے کام کرنے سے جن کاموں کے کرنے پہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کرنے سے جنت ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آگے ایک اور مضمون بیان کیا جا رہا ہے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ ہی کو اس طرف تم پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ اللہ رب العزت بڑی وسعت والے، بڑے علم والے ہیں۔ پروردگار عالم کا علم بھی بڑا ہے، اللہ رب العزت کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں یہودیوں کے ایک خیال کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا
کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ دوسری طرف رخ کر کے پڑھنے والا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک موقع سے، اس کے شان نزول میں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک موقع سے ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رات میں پڑاؤ ڈالے، اندھیرا زیادہ تھا، نماز کا وقت تھا، ایسے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا۔ تو جب نماز پڑھی جا رہی تھی تو قبلہ کس طرف ہے کسی کو پتہ نہیں ہو رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے، تو رات میں ان لوگوں نے یہ کیا کہ بعض روایتوں میں کہ ایک ایک پتھر قبلہ رخ رکھ کے اس طرف نماز پڑھ لی کہ نماز ایسے پڑھ لیں گے، صبح اٹھ کے دیکھیں گے قبلے کی طرف ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور ایسے ہی بعض روایتوں میں کہ لکیر ان لوگوں نے کھینچ لی، خط کھینچ لی کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا، صبح دیکھ لیا جائے گا۔ تو جب رات میں نماز پڑھ کے صبح دیکھے تو سب کے قبلے مختلف تھے، کوئی ایک طرف، کوئی دوسری طرف، کوئی تیسری طرف پڑا ہوا تھا۔ تو ایسی صورت میں صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نمازیں تو ایسی ہو گئی، تو کیا یہ ہماری نماز ہو گئی یا دہرانے کی ضرورت ہے، دوبارہ پڑھنا چاہیے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، رات میں پڑھی گئی نمازیں ہو گئی ہے، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب رخ اللہ کے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ قبلہ جو تمہارا متعین کیا گیا ہے وہ بہت ساری مصلحتوں کے لیے ہے، وحدت امت کے لیے ہے، وحدت ایک اجتماعیت کے ساتھ میں آدمی کی یکسوئی کے لیے ہے، وحدت یکسوئی و وحدت جماعت اور وحدت امت، یہ سب مصلحتوں کی وجہ سے قبلہ ایک متعین کیا گیا، ورنہ اللہ رب العزت کسی ایک رخ میں متعین نہیں ہے۔ پروردگار عالم تو ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کیسے گھیرے ہوئے ہیں، کیسے محیط ہیں، یہ چیز اللہ رب العزت کی شایان شان ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ متشابہات آیتوں میں سے جتنی کوشش سمجھنے کی جا سکتی ہے اتنی کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کی ذات محیط ہے، پروردگار عالم ہر طرف ہے، کیسے ہیں؟ اللہ جیسے ہیں ویسے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس واسطے کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے نماز پڑھی جائے گی، وہ نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خوف کے وقت میں آدمی کیسے نماز پڑھے، جنگ چل رہی ہے، خوف کا وقت ہے، دشمن مسلط ہے، تو ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ایسے محاذ پہ ہوتا ہے جہاں بندہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آیت نازل ہوئی، مختلف باتیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو، جس کی وجہ سے کہ بھائی یہ آیت کی تعویل میں کوئی فرق پڑتا ہو، ویسی بات نہیں ہے۔ تمام چیزوں میں، بندہ سفر میں ہو، ایسی سواری پر ہو جس سواری پہ قبلے کی طرف رخ کرنا دشوار ہو، تو نماز کیسے پڑھے؟ خوف کے وقت میں نماز کیسے پڑھے؟ رات میں جو اندھیرے میں نماز پڑھی گئی وہاں نماز ایسی اگر پڑھ لی جائے کہ قبلہ رخ نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے ہی بندہ ایسی جگہ میں ہو، دن میں ہو، جہاں پہ قبلے کا رخ طے نہ کیا جا سکتا، اس کو پتہ نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے، تو ویسی صورت میں نماز کیسے پڑھے؟ یہ سب مسائل کے جواب میں یہ آیت مبارکہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ آدمی کو اگر ایسی جگہ ہو جہاں سے قبلہ معلوم نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ قریب کے لوگوں سے معلوم کرے۔ اگر قریب کے لوگوں سے معلوم نہ کر سکتا ہو، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو اس کو قبلہ بتا سکے، تو آدمی غور و فکر کرے۔ آدمی جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے سے بیت اللہ کس طرف ہے، اگر کچھ اندازہ سورج کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے، سائے کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے، آدمی کوشش کرے، اس کی تھوڑی سی تحری کرنے کے بعد آدمی نماز پڑھ لے۔ نماز کے بعد قبلہ اگر وہی تھا تو بہت اچھا، نہ تھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی بندہ ایسی سواری میں ہو جس میں آدمی قبلے کی طرف رخ نہ کر سکتا، جیسے ٹرین ہے، ٹرین تو بڑی سواری ہے، اس میں رخ کیا جا سکتا ہے، لیکن بس ہے بیٹھ کے جانا ہے، جہاز ہے بیٹھ کے جانا ہے، اس میں آدمی جا کے کھڑے ہو کے کسی ایک طرف باضابطہ رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بھائی اسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے وقت میں جس طرف سواری کا رخ ہو اسی طرف نماز پڑھ لی جائے۔ ایسے ہی نوافل کے سلسلے میں بھی سفر کی حالت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی سفر کر رہا ہو، نفل پڑھنا چاہتا ہو، سواری کا رخ جس طرف ہے اسی طرف نماز پڑھ لے، اور آدمی جس حالت میں نماز شروع کیا ہوا ہو اسی حالت پہ رہنا بھی اس کا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے پڑھتے ہوئے اگر سواری کا رخ بدل جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آدمی اپنی نماز جاری رکھے۔
تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہے۔ بیت اللہ تو بندوں کی وحدت امت، وحدت جماعت اور وحدت ایک سوئی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ بیت اللہ کی عبادت ہم نہیں کرتے، بیت اللہ کی طرف رخ ہمارا یکسوئی کے لیے، اتحاد کے لیے، یہ اس میں بتایا وَلِلَّهِ۔ اسی میں وہ اعتراض بھی کفار و مشرکین کا ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اگر کسی پتھر کی پرستش کریں تو پرستش، اور تم بیت اللہ کی پرستش کریں تو پرستش نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کفار و مشرکین کو یہ اعتراض کہ کعبۃ اللہ، تم بھی تو کعبے کی عبادت کرتے ہو، تم بھی تو جا کے اس کے گرد گھومتے ہو، تم بھی تو جا کے اس کا بوسہ لیتے ہو، تم بھی تو جا کے اسی کی طرف سجدہ کرتے ہو، تم کہیں بھی ہوتے ہو تو بیت اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوتا ہے، تو تم بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو بیت اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ نے حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اس لیے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ورنہ بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیت اللہ کے پاس میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، اور میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں نے اپنے حبیب کو دیکھا کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، اس لیے اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو بوسہ بھی ہمارا اسی لیے ہے، اس کے اطراف میں پھرنا بھی اللہ ہی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، رخ کر کے نماز پڑھنا بھی ہمارا اسی لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ یہودیوں کا یہ تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ابتدا میں چونکہ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں ہوتے تھے مکہ المکرمہ میں، تو نمازوں کے وقت میں بیت اللہ کے ایسے رخ پہ کھڑے ہوتے تھے جس سے بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ آپ ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز کا اہتمام کرتے تھے، بیت اللہ تو سامنے ہوتا ہی تھا، لیکن اسی کے سامنے بیت المقدس بھی ہو جاتا تھا، ویسا رخ آپ کا رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے، اللہ نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو وہاں پہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا جائے تو بیت اللہ سامنے نہیں ہوتا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا تو اس وقت میں آپ نے نمازیں پڑھی۔ یہود خوش ہو گئے کہ ہمارے قبلے کی طرف یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ آمادہ بھی ہوئے، کچھ قریب بھی ہوئے، لیکن بہت ساری چیزوں کی وجہ سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے مصلحتاً تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ ہمیشہ آپ کی دل میں یہ تمنا رہا کرتی تھی، دعا بھی آپ اس سلسلے میں کیا کرتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور آرزو پہ اللہ رب العزت نے دوبارہ قبلے کو بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جب رخ بدل دیا تو اب یہودیوں کو غصہ آ گیا، ہمارا رخ کیوں بدل دیا گیا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ایک وقت میں ایک حکم دیا جا رہا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر بعض کفار و مشرکین کے ذریعے سے یہود و نصارہ خود اپنی طرف سے ایمان والوں کے سلسلے میں یہ بولنے لگے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے وقت میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان لوگوں کی نمازیں کیا قبول نہیں ہیں اب، اس لیے کہ رخ تو بدل دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے اب تمہارا دین کیسا ہے۔ ہلکے کمزور ایمان والوں کو شبہات ڈال کے کیسا دین ہے کہ بار بار تبدیلی ہو رہی، کبھی ادھر پڑھو بڑھ رہے کبھی ادھر پڑھو بڑھ رہے، اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کے ذہنوں میں بطور شبہات کے ڈال رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت بیان فرما دی، مشرق مغرب سب اللہ ہی کے، کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، منمانی نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانا ہے، نہ کسی ہم سمت کی عبادت کر رہے ہیں، مشرق کی عبادت ہم تھوڑی کر رہے ہیں، مغرب کی عبادت ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ مشرق مغرب سب اللہ کے، اللہ جو بولیں گے ہم وہ سنیں گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑی وسعت والے، بڑی علم والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے تو توسع بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ قبلہ کدھر بھی آدمی بنا کے نماز پڑھ لے پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو اللہ کے پاس میں قبول ہے۔ تحری کرے آدمی ایسی جگہ ہو یا سواری پہ ہو یا خوف کی حالت میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو اور قبلہ رخ چھوڑ کے کسی اور طرف پڑھ لے تو ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ بڑی وسعت والے، تمہاری نمازیں اللہ کے پاس میں قبول ہیں۔ باقی قبلے ہی کو کیوں متعین کیا گیا ہے بیت اللہ،
وہی رخ کیوں طے کر دیا گیا ہے، اور بیت المقدس پہلے کچھ دنوں کے لیے رکھ کے پھر بیت اللہ کو کیوں قبلہ بنا دیا گیا ہے؟ اللہ بڑے علم رکھنے والے ہیں، اس لیے مصلحتیں کچھ تو بیان کر دی گئی ہیں، بہت ساری مصلحتیں اللہ کو معلوم ہیں، پروردگار عالم بڑا علم رکھنے والے۔ تو یہ آیتیں بیان کر کے ایک تو امت کو بہت سارے مسائل سے آگاہ کرنا تھا، دوسرے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کو یہ بتانا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار یا اپنے آپ ہی کو جنت کا لن يدخل الجنہ، ان کا ایسا دعویٰ تھا ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر یہودی یا نصرانی۔ جب ایسا دعویٰ ہے تو دلیل لاؤ، دلیل نہیں لاتے تو پھر کارنامے دیکھو اپنے، کیا یہ کارنامے جنت میں لے جانے والے ہیں؟ اس طرح کے کارناموں کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کو تو وہ کارنامے پسند ہے جو اللہ کی مرضی ہے، اور جو وہ کرے گا اللہ رب العزت اسی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، آگے مزید ان لوگوں کی جو خرابیاں تھی اس کا مزید تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آئندہ کی ملاقات میں انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔